السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید ناظرین، آپ کا میزبان جنید ہے۔ پچھلے ایک دو پروگرام کے اندر ہم نے اعتکاف کی شرعی حیثیت، اس کی فضیلت اور اس کی شرائط کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہمارا یہ سوال ہے کہ عموماً اعتکاف پورا عشرہ بیٹھا جاتا ہے 10 دن، کیا اس سے کم بھی کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ اس کا بھی کوئی اجر و ثواب ہے؟ اس کی کیا اہمیت اور فضیلت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ جو جنید عتیق نے سوال پوچھا کہ عام طور پر تو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، تو کیا اس سے کم دنوں کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کیا اس اعتکاف کی کیا اہمیت ہے، کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اس کے متعلق میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 10 دن سے کم بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، بلکہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 300 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ جو کوئی مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس اعتکاف کرنے پر اللہ رب العالمین جو اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی مقدار ایک دیوار قائم کر دیتا ہے، اور وہ جو خندق ہیں جو وہ یوں سمجھ لیں کہ زمین آسمان سے بھی اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی 1 دن کا اعتکاف کرنے پر بندہ دوزخ سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ جیسے زمین و آسمان کے فاصلہ ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلہ انسان دوزخ سے دور ہو جاتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے کہ جو لوگ اپنی مساجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، زیادہ وقت گزارتے ہیں اور مساجد کے اندر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے جو نورانی ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، یہ ان بندوں کے ہم نشیں ہو جاتے ہیں، یعنی فرشتے ان کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں، فرشتوں کی ان کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، فرشتوں کا ان کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، فرشتے ان کے محبوب بن جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ اگر وہ مسجد میں وقت گزارنے والے اگر مسجد سے باہر چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، پھر اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، تیمارداری کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر وہ کسی اپنے مقصد کے لیے کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مصروف ہو جاتے ہیں تو فرشتے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس مسجد میں وقت گزارنے والوں کی معاونت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ سنت اعتکاف ہوگا یا نفلی اعتکاف ہوگا؟ اور دوسرا یہ رمضان میں ہی بیٹھنا کہ آگے پیچھے کے لیے بھی یہ اجر و ثواب ہے؟ جی، سنت اعتکاف تو اسی اعتکاف کو بولتے ہیں جو ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور یہ جو اعتکاف ہے یہ اس اعتکاف کو آپ نفل اعتکاف بولیں گے۔ اور دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ یہ صرف ماہ رمضان مبارک میں اعتکاف بیٹھنے کا اجر ہے، نہیں، یہ حدیث شریف میں مطلق آیا ہے، یہ ماہ رمضان مبارک میں اگر کوئی بیٹھتا ہے تب بھی اس کا اجر ہوگا، اگر ماہ رمضان مبارک کے علاوہ کوئی اعتکاف بیٹھے گا تب بھی اس کا اجر و ثواب اس کو دیا جائے گا۔ اور ایک بات ادھر قابل غور ہے کہ انسان مغرب عشاء تک ویسے ہی بیٹھ جائے یا وہ پھر جو ہماری تو سنت الاعتکاف والی نیت کرنی ہوگی انسان؟ جی، آپ نے اچھا کیا وضاحت پوچھ لی کہ اس کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے بولا کہ نویت سنت الاعتکاف، یہ نیت کر کے بیٹھنا چاہیے، پھر ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو ویسے بھی جب بندہ مسجد میں داخل ہو اور مسجد کے دخول کی جو دعا ہے اس دعا کے ساتھ ہی بندہ یہ اعتکاف کی بھی نیت کر لے، نویت سنت الاعتکاف۔ اگر عربی عبارت نہ یاد ہو تو عربی عبارت اگر اس کو نہ بھی آئے تو وہ اپنی مادری زبان کے اندر، اردو میں، پنجابی میں، جو بھی اس کی مادری زبان ہے اس زبان میں اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد کے اندر وقت گزارے، جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس کو اعتکاف کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔
تو جی ناظرین، کل ہم نے جو پورا عشرہ کا اعتکاف تھا اس پہ جو 2 حج عمرے کا ثواب اور باقی بے شمار فیض و برکات کے بارے میں جانا تھا. آج ہم نے 3 دن کے اعتکاف، 1 گھنٹے کا اعتکاف تھے، اس سے بھی کم زیادہ، ان تمام کے بارے میں جانا، اس کی اقسام کے بارے میں جانا، اس کی فیض و برکات اور جو ثواب کے بارے میں جانا. اس طرح کی تمام تر معلومات کے لیے آپ چینل کے ساتھ وابستہ ضرور رہیں.